یہ پروٹیسٹ پورے آفس نے پروٹیسٹ کیا تھا پولیس اسٹیشن کے باہر, کیا اسٹوری ہے بھائی؟ یار ہوا یہ کہ ایک صاحب آئے کمپنی میں, کمپنی کا نام وام نہیں لے رہا, اٹس ناٹ اے ملٹی نیشنل, ٹی سی ایس کی بات بھی نہیں. تو ہوا یہ وہاں پر وہ ہمارے جو کمپنی کے فاؤنڈر تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو فوجی نہیں ہیں لیکن وہ فوجی ہیں دماغ سے نا, تو ایڈمنسٹریشن سنبھالیں گے. تو وہ آئے تو انہوں نے فل نا وہ اس کو ایک مسٹیریس سا ایک ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, وہ وائرلیس پہ ایگل از ہیئر, الفا از ہیئر, یہ کرتے رہتے تھے ایک آفس کے اندر یار, مطلب دیر واز نو نیڈ فار دیٹ. گیم کھیلتا ہوگا نا وہ, نہیں بس وہ چائے کے اوپر پابندی, ٹی ویک کیوں لگا کے لیں گے, عجیب ماحول کر دیا ہے. وہ ایک اتنی ینگ کمپنی, اتنی پیاری کمپنی, عجیب ماحول کر دیا, لوگوں کو ذلیل کرنا. کسی سے پوچھا کہاں سے پڑھتے ہو, سی بی ایم سے, اتنی گھٹیا جگہ سے پڑھتے ہی کیوں, اس طرح کی باتیں. اور بہت زیادہ پن لیپ ٹاپ دیے تھے کمپنی نے تاکہ آپ گھر سے بھی اگر کام ہو تو لیپ ٹاپ آفس چھوڑ کے جاؤ. اب میں ان کے اس وینچر کمپنی میں کمپنی کا سی ای او تھا, اور وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کے, اب میں نے کہا یار ہم کہتے ہیں چراند, چراندی, ہاں چراند ہوتی رہی. اچھا ایونچولی نا میری ان سے انبن ہو گئی, میں تو ان کو ٹھیک ٹھاک سنا دی. اور وہ میں کیونکہ اس گروپ ہیڈ تھا, بڑی سینئر پوزیشن پہ تھا اس کمپنی میں, تو میرے کو آئی ہیڈ ٹو پارٹ ویز ود دیم. پارٹ ویز ہو گیا میرا. اب جب پارٹ ویز ہو گیا نا تو اب وہ اچانک میری وائف بھی, وی ور ایکسپیکٹنگ اے بیبی, تو اب نوکری بھی ختم ہو گئی, بیبی بھی ہونے والا ہے, تو ایک ٹینشن. لیکن اللہ کا شکر ہے 26 دن بعد مجھے 3 جگہ سے ایک ساتھ آفر آ گئی بڑی کمپنی سے, تو مجھے میں نے سلیکٹ کر لی ٹی سی ایس. اب ٹی سی ایس سلیکٹ کر لی تو اب وہ ٹی سی ایس کو بھی ڈاکیومنٹ صحیح ہوتے نا کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ پرانی کمپنی ایکسپیرینس لیٹر اینڈ واٹ ایور. تو میں نے ان کو فون کیا, بھائی میرا وہ ایکسپیرینس لیٹر اینڈ آل, جی 1 مہینے ملے گا 2. اب جس دن جوائننگ تھی نا اگلے دن, تو میں آفس کے باہر, پرانے آفس کے باہر چلا گیا. میں نے فون کیا, جی مجھے چاہیے, میری جوائننگ ہے, پلیز آپ لوگوں نے اتنا کچھ کر دیا, میری دوسری نوکری میں تو آپ نے نا وہ ڈالو. تو کہنے لگا ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, یہ وہ نا مجھے غصہ ہے. میں نے کہا بات سنیں, کہنے لگا اندر تو آنا نہیں تم یہاں پہ نا. میں نے کہا اندر آنے کی اجازت نہیں مانگ رہا, مجھے اندر آنا ہوگا تو میں لڑکے لے کے گھس جاؤں گا. پتہ نہیں کیوں غصے میں نے کہہ دیا. ابھی کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہو, اس کی نوکری گئی ہوئی ہو, تو وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ فون رکھ, تھوڑی دیر میں نا موبائل آ گئی, پولیس موبائل. اچھا وہ آفس ایسا ہے جس میں سے کئی 80% بچے میں نے اپنے ہاتھ سے ہائر کیے تھے, ٹیم بلڈ کی تھی, تو وہ سب نا مجھے ایک ایز اے مینٹور, ایز اے گائیڈ لیتے تھے. تو جب وین آئی ایونٹ دے نا, تو سب بچے نیچے آ گئے تھے, وہ سب ملنے آ گئے تھے, تو 80-90 لوگ روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے. تو وہ پولیس والے واقعی سمجھے کہ لڑکے لے کر آ گیا. پولیس والا سب سے پوچھا تابش کون ہے, تابش کون ہے, تابش کون ہے, کو بتا نہیں نا تابش کون ہے. گارڈوں سے پوچھا, گارڈ بھی اپنے وہ تھے ہاتھ کے تھے یار, وہ سب رسپیکٹ کرتے, تو انہوں نے بھی نہیں بتایا, ہمیں نہیں پتا کون ہے. تو میں نے ہی پھر ایونچولی پوچھا, بھائی میں ہوں, کیا ہو گیا. کہنے لگے اب یہ لڑکے آپ لائے ہو. میں نے کہا نہیں, تو یہی کام کرتے ہیں. کہنے لڑکے کون ہے. میں نے کوئی نہیں لایا. تو انہوں نے وہ مدعی کو فون کیا, جنہوں نے شکایت, مدعی نے کچھ بولا, بھائی فلاں میجر کرنل صاحب نے کہا لے جاؤ اس کو. تو وہ مجھے شرف آباد تھانے لے گئے. اب میں اپنے کاغذ لینے آیا ہوا تھا, شرف آباد تھانے لے گئے. تو اب میں نے بھی راستے سے اپنے کسی جاننے والوں کو فون کر دیا, تو ایس ایچ او تک خبر پہنچ چکی تھی کہ لڑکا آئے گا, اس کو کچھ کرنا ورنا نہیں ہے. پہنچے تو شرف آباد میں جناب علی بیٹھ گئے کمرے میں ایس ایچ او کے جا کے. ایس ایچ او بھی لیٹے ہوئے, ہم بھی لیٹے ہوئے, لیٹا ہوا نہیں, مطلب بحث ہو رہی ہے, بحث چل رہی. خیر انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا انہوں نے میرے کاغذ روکے ہوئے ہیں, میں نے ان کو دھمکی دی ہے بالکل, لیکن میرا آئی ڈنٹ مین اٹ, اٹ کیم آؤٹ آف ایموشنس. ایونچولی پھر وہ تھوڑی دیر میں پتہ چلا پورا آفس باہر کھڑا ہوا ہے تھانے کے. تو وہ کام وام روک کے لڑکے آ گئے تھے, اسٹریٹ پاور. ہاں. اب میں یہ لیڈرشپ شو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن محبت کرتے تھے وہ بوائز یار. ان کی ٹیم بلڈ کی تھی, ان کو گروتھ کا میننگ کس طرح کرنا ہے, ٹیمیں کس طرح بنتی ہیں. تو وہ دے ور ریئلی بیہائنڈ می, دے یوزڈ ٹو فالو می ویئر ایور آئی یوزڈ ٹو گو. تو وہ وہاں پہنچ گئے لڑکے سارے, کام اپنی نوکریاں اسٹیک پہ رکھ کے. مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ بوائز یہ کر کے آئے. دو کے اس طرح کرنا نہیں چاہیے ورک انوائرمنٹ میں نا. تو خیر وہ آ گئے. خیر ہوا یہی کہ راضی نامہ ایک سائن ہو گیا, اور وہ ہو گیا, کاغذ بھی مل گئے. مگر وہ ایک مجھے نا وہ بندہ جو ہے نا, وہ میں زندگی میں کبھی کسی سے بدلا نہیں لیتا, بدلے کی صفت ہی نہیں ہے میرے اندر, مگر وہ بندہ میرے دماغ میں ہے.